السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلنٹائن ڈے ویک چل رہا ہے جس میں طرح طرح کے دن ہوتے ہیں۔ کسی دن ہگ ڈے، چاکلیٹ ڈے، روز ڈے، کس ڈے، پھر ایک ڈے آتا ہے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے۔ تو آج 12 فروری ہے، پتہ نہیں کون سا دن ہوگا۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنے عزیزوں سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میری باتوں کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے گناہ کے اندر جو ہے نا وہ سکون نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی لذت آپ کو مل جائے گی، تھوڑا سا مزہ آپ کو مل جائے گا، لیکن گناہ کے اندر سکون نہیں ہے۔ گناہ کے ذریعے آپ اپنی اس زندگی میں سکون بالکل نہیں پا سکتے۔ نہ دنیا میں سکون ملے گا اور آخرت میں تو پھر مصیبت ہے ہی۔ اور حلال کے اندر اللہ تعالیٰ نے لذت بھی رکھی ہے اور سکون بھی رکھا ہے۔ اس دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک حلال، ایک حرام۔ آپ حرام اختیار کرو گے تو دنیا میں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، مصیبت ہی رہے گی آپ کی لائف میں۔ اور اگر آپ حلال اختیار کرو گے تو نیچرل سکون آپ کو ملے گا، پیس ملے گی آپ کو اپنی لائف میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے عزیز نوجوانوں، آپ نے اگر یہ پلاننگ کر رکھی ہے کہ 14 فروری کو میں اپنی گرل فرینڈ کو وش کروں گا، 14 فروری کو جو ہے نا میں اپنی گرل فرینڈ کو پرپوز کروں گا، یا آپ نے جتنے بھی دن گزرے اس کو سیلیبریٹ کر لیا، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس سوال کے بارے میں ذرا غور کیجئے گا۔ آپ جس کو پرپوز کرتے ہو، جس کے ساتھ چاکلیٹ ڈے، ہگ ڈے، کس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہو، کبھی آپ نے سوچا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے؟ ارے بھئی، ہے تو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی۔ اگر یہی آپ کی بہن کے ساتھ کوئی کرے تو کیا آپ برداشت کرو گے؟ آپ بولو گے مفتی صاحب نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو آپ جب اپنی بہن کے ساتھ اس کام کو برداشت نہیں کر سکتے، پھر وہی کام آپ کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ کرتے ہو؟ سوچے کبھی اس بارے میں؟ ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے، میں زنا کر سکوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ایک بات کہی، وہ بات ذرا آپ توجہ سے سنیے گا۔ حضور نے اس سے کہا کہ اچھا، تم جس سے زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ اگر یہی زنا تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تو کیا تم برداشت کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں تو اس کی جان لے لوں گا۔ تو حضور نے اسے پیار سے سمجھایا کہ جب تم اپنی بہن بیٹی کے ساتھ اس عمل کو برداشت نہیں کر سکتے تو جس کے ساتھ تم کرو گے نا وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہوگی۔ اس کے بعد سمجھ میں آ گئی۔ میرے عزیز نوجوانوں، آپ کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ اگر کوئی یہ کرے تو آپ بالکل برداشت نہیں کرو گے، لیکن یہی جب آپ کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ کرتے ہو تو کیسے آپ کا ضمیر برداشت کر لیتا ہے؟ اسی لیے خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال راستہ دیا ہے اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا، گرل فرینڈ مت بناؤ، بیوی بناؤ۔ کسی سے محبت ہو گئی، کوئی پسند آ گئی، ڈائریکٹ نکاح کرو اس سے۔ جو لیگل طریقہ شریعت نے ہمیں بتایا، بیوی بناؤ۔ میاں بیوی کے رشتے میں سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، میاں بیوی کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، میاں بیوی کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، اس کو سنت کہا گیا ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے میں سکون نہیں ہوتا، یہ حرام کاریاں ہیں، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ اور ان لڑکیوں سے جو بوائے فرینڈ بناتی ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری بچیوں، میری عزیز بہنوں، گرل فرینڈ مت بنو۔ گرل فرینڈ جو ہے نا، یہ اچھا لفظ نہیں ہے۔ گرل فرینڈ بننے میں سوائے آپ کی عزت برباد ہونے کے، آپ کی عزت تار تار ہونے کے کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ بننا ہے تو بیوی بنو۔ کوئی لڑکا پسند آ گیا تو اس سے نکاح کرو۔ آپ گھر میں بولو، اپنی امی سے بولو، گھر میں بڑوں سے بولو کہ مجھے وہاں شادی کرنی ہے۔ گرل فرینڈ مت بنو، بیوی بنو۔ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، گرل فرینڈ مت بناؤ، بیوی بناؤ۔ میاں بیوی کا رشتہ یہ پاکیزہ رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ یہ مقدس رشتہ ہے، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ یہ شیطانی رشتہ ہے۔ اس میں کبھی بھی آپ کو سکون نہیں مل سکتا، کبھی بھی نہیں ملے گا۔
اسی لیے میں آپ لوگوں سے بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ڈیزائرز پر تھوڑا سا کنٹرول کرنا سیکھو، اور جو شریعت نے ہمیں لیگل راستہ بتایا ہے، جو شریعت نے ہمیں حلال راستہ سکھایا ہے، اس راستے کو فالو کرو، تو انشاءاللہ زندگی بھی آپ کی سکون سے گزرے گی، آخرت بھی سکون سے گزرے گی، آخرت میں بھی کامیابی اور بڑا مقام ملے گا۔ ورنہ گناہوں کے ذریعے سوائے آدمی غم کے، بے سکونی کے، ٹینشنز کے، گناہ کے ذریعے یہی چیزیں مقدر میں ہو جاتی ہیں بس۔ آج جتنے بھی لوگ آپ کو پریشان ملیں گے نا، گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ کی نحوست اتنی خطرناک ہوتی ہے جو آپ کی اسٹڈی کو بھی کھا جاتی ہے۔ گناہ کی نحوست ایسی ہوتی ہے جو آپ کی سکسیس کو روک دیتی ہے۔ گناہ کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی دنیا برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اسی لیے بس اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ گناہوں کے راستے سے بچو، نیکی کے راستے کو اختیار کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، دنیا میں بھی کامیابی آپ کا مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی بنے گی۔ مجھے امید ہے کہ چند باتیں میری آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔